آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی تھی. کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے. وہ ایک ایمنی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ. ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا، کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. اب میں پوچھتا ہوں ٹی ایل پی والوں سے کہ امام حنیفہ کی قبر کشائی کب کرنی ہے؟ وہ تو کہتا تھا رسول اللہ کے ماں باپ کفر میں مرے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جہلمی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کی شدید گستاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کیا اور کہا کہ امام ابو حنیفہ وہ بونکتے تھے یا بونکے. بونکنے کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف کر کے مرزا جہلمی نے پوری دنیا کے اندر کروڑوں حنفی مسلمان جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے فتوے کو فالو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. اور یقیناً مرزا جہلمی نے اپنی جس قدر اس کے دل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دشمنی اور بغض و عداوت موجود تھا، اس کا اظہار اس ایک جملے کے اندر کر دیا. رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہے، بریلویوں کے نزدیک تو وہ خود کافر ہے، تو مجھے پھر یہ کہنا چاہیے کہ کفر بول کے یہ کہنا چاہیے مجھے؟ میں نے ہلکا جملہ بولا ہے؟ بریلویوں کو تو یہ قیدا بتایا گیا نا. ہم تو بریلویوں کی ڈاکٹرن میں بات کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو کافر کہنے والا اس کا یہ جملہ بکواس نہیں ہے تو آپ بتا دیں کیا ہے، تاکہ آپ کے بارے میں بھی ویڈیو کیمرے میں فیصلہ ہو جائے اور آپ کا ایڈریس بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں. کیا ہے رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہے وہ کیا ہے، بکواس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ نہیں، اس کے اوپر تو بات کریں گے. سب سے پہلے میں اپنا سوال مکمل کرنا کہ عمار بن یاسر کے حوالے سے جو ہے اہل حدیث جو ہے یہ تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس سے مراد جو ہے وہ گروہ کے حوالے سے وہ یار ڈسکس کر دیا نا، ختم. دیکھیں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے والدین جو ہے وہ جہنم کے اندر. آپ اس کی تعویل کر کے اس کے اوپر چچا کا کیوں لگا دیتے ہیں کہ چچا کے حوالے سے؟ یار یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا ایک. ابھی تو بات کچھ اور ہو رہی ہے. بات اس وقت ہو رہی ہے بریلویوں کی اور آپ نے لاگے اہل حدیث کو تون دیا بیچ میں. نہیں، بریلویوں کی نہیں، میں اس کے کاؤنٹر کر رہا ہوں نا کہ جب وہ تعویل کرتے ہیں عمار بن یاسر والی حدیث. یار مسئلہ یہ نہیں ہے نا، بریلوی کب تعویل کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین کو کوئی کافر کہے تو وہ سیدنا ہی رہے گا. تو بس بریلویوں سے میں بات کر رہا ہوں. میں اہل حدیثوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے امام نے بکواس کی ہے. پہلے آپ اس مقدمے کو سمجھیں. ہمارا اختلاف بریلویوں کے ساتھ ہے. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اہل حدیث چونکہ نبی علیہ السلام کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں اس لیے گستاخ رسول ہے، تو تمہارے امام نے یہ لکھا ہوا ہے تو تمہارے تحت تو یہ بکواس ہے. ہم تو یہ مقدمہ لڑ اہل حدیث سے تمہارا مقدمہ علیحدہ سے ہوگا، وہ ٹاپک الگ سے ہے. اس وقت میچ جو ہے وہ بریلویوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس ٹاپک کے اوپر. بجے وقت تو دونوں چیزیں نہیں نا پیرلل میں لے کے چلی جا سکتی. ٹاپک یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کر رہے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ امام حنیفہ کی ایک کتاب ہم نے ڈھونڈی ہے الفقہ الاکبر، جس میں عقیدے لکھے ہوئے، اتنی سی پڑیا ہے وہ 15-20 صفحوں کی. اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کافر ہیں. ایک کتاب ہم نے ڈھونڈ کے دی ہے، اس میں سے پہلا جملہ یہ نکالا ہے جو تو تمہارے لیے اب مصیبت ہو گئی ہے. بتاؤ تمہارے ملا علی قاری نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے. تو یہ ٹاپک اہل حدیث کا تو اس میں لینا نہیں ہے. اہل حدیث تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. میں اس حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بھی ہمارے کامن امام نہیں ہے. یہ چار جو ہے آئمہ جو ہیں، اس میں ہمیں تھوڑا محتاط رویہ بھی تو رکھ سکتے ہیں. غلط کہہ سکتے ہیں، غلط جملہ ہے. بھائی آپ کا جو دل کرتا ہے وہ آپ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. آپ بے شک کہیں کہ امام حنیفہ نے فرمایا یہ فرمایا تو میں نہیں. پھر کیا کہا ہے انہوں نے؟ غلط میں تو اس کو غلط کہہ سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ، لیکن میں ان کے اس سٹیٹس کے حوالے سے میں اس طرح کے یار میرے نزدیک نبی علیہ السلام کے سٹیٹس اور ان کے ماں باپ کا سٹیٹس ابو حنیفہ سے بہت بڑا ہے. آپ کے نزدیک اگر ابو حنیفہ کا سٹیٹس اتنا ہو گیا ہے کہ وہ سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کے مقابلے پہ آ سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ کو کوئی کافر کہے، آپ کہیں کہ میں علمی اختلاف کر رہا ہوں، آپ کو کوئی کافر کہے، میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے، میں اسے علمی اختلاف کہوں گا. تو یہ آپ کا ایمان، اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ نچلے لیول کا ہے اور میرا حسین ابن علی کو فالو کرتے ہوئے اچلے لیول کا ہے تو مجھے تو کریٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. آپ اگر بزدل ہیں تو بزدل رہے نا، مجھے تو نہ آپ گستاخ کہیں. علی بھائی یہ تھوڑی جذباتی نہیں ہو جاتی اگر کوئی علمی لحاظ سے یہ ہے؟ یار نبی علیہ السلام کے ماں باپ کا مسئلہ ہے نا، میرے ماں باپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اس وقت ابو حنیفہ ورسز میں نہیں ہوں، ابو حنیفہ ورسز میرے ماں باپ نہیں ہے، رسول اللہ کے ماں باپ ہے. تو میں کیا کروں؟ حضرت عمر کی تلوار اٹھاؤں؟ یہ کروں؟ حضرت عمر کے سامنے کوئی سٹیٹمنٹ دے گا کہ نبی کے والدین ماں باپ کافر ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا، ایمانداری سے بتائیں. وہ علمی اختلاف کریں گے؟ نہیں کہیں. تو بس تو میں نے پہلے دعویٰ کیا تھا میرے جیسا نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اس چیز کو انٹینسٹی کو سمجھے. جب تک آپ ایمان کے اس لیول پہ نہیں آتے آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. اس کو آپ میں ورسز ابو حنیفہ نہیں ہوں، نبی علیہ السلام کے ماں باپ ہیں. مجھے اگر قیامت کے دن چوز کرنا پڑے کہ میں نے ابو حنیفہ کو چننا ہے یا رسول اللہ کے ماں باپ کو چننا ہے، مسئلہ تو میرے ایمان کا ہے نا. مجھے امام حنیفہ سے کیا لینا دینا؟ میں کہتا ہوں جی سارے امام جنت میں چلے جائیں،
सारे इमाम जहन्नम में चले जाए, मेरी आखिरत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे तो फर्क पड़ता है कि मैं नबी इस्लाम के बारे में क्या अकीदा रखता हूं, उनके माँ बाप के बारे में क्या अकीदा रखता हूं। ये मेरे ईमान का तकाजा है कि मैं हुजूर के माँ बाप का दिफा करूंगा, उसके मुकाबले पे जो भी खड़ा होगा उन लम्हा पाऊंगा। मैं अपना ईमान बचा रहा हूं, मुझे तो उसकी बुजुर्गी नजर ही नहीं आ रही, मैं तो अंधा हो गया ना। जब मेरे नबी के माँ बाप को काफिर कह रहा है तो मैं तो अंधा हो गया। आप लोग तो यहां छोटी छोटी बात के ऊपर कहते हैं कि जनाब सर तन से जुदा। तो मैंने बरेलियों में कहा था कि अब बताओ कब्र उखाड़नी है कि नहीं, तो देखें उनको भी पता था कि कब्र उखड़ेगी, इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये साबित नहीं है। हाँ, उनको पता था कि बात ठीक कर रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो तुमने बात की है गलत की, उन्होंने कहा कि उससे तो साबित ही नहीं है। इसका मतलब है कि उसने मान लिया छोटू ने कि अगर साबित हो तो बाकी बकवास करके गया, भागा। इसीलिए पॉइंट टू बी नोटेड। इसलिए मैंने आपको कहा था मुझसे पूछे, मैं जिंदा हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मरे हुए जिंदा आने वालों की मंजी अपनी जिंदगी में ठोक के जा रहा हूं। इतने मुहकम दलाइल रख रहा हूं। वो जान छुड़ाने का जरिए ये था कि वो ये कहता कि इमाम हनीफा ने ये नहीं फरमाया। उसे पता था कि इंजीनियर जो बात कर रहा है उसके तहत मंजी ठुकती है हमारे फिरके की, इसलिए उसने कहा कि हमारे आला हज़रत ने पहले कहा था, अबू हनीफा ने ऐसे नहीं कहा होगा। अब इसके बाद अगर वो भागते हैं और अपने बुजुर्गों से साबित करते हैं, फिर अगली बात हो सकती है। ठीक है, इससे पूछे कि बिलफर्ज अगर उन्होंने कहा हो तो कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो बरेलियों का अकीदा है। वो कहते हैं कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी हो, अगर नबी इस्लाम की शान में जरा से भी गुस्ताखी करे, वो कहते हैं आला हज़रत ने देवबंदियों को काफिर इसलिए करार दिया था, उनका तो अकीदा है। वो कहते हैं उन्होंने कहा ही नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मुल्ला अली कारी उसने तो दिफा किया हुआ है, अब बताओ कि तुम्हारा आगे क्या फतवा है। तुम बताओ, मुझे छोड़ो, तुम बताओ। तुमने सिर्फ बचाने के लिए अपने फिरके को, इमाम हनीफा को बचाने के लिए ये कह दिया कि किताब में किसी ने डाल दिया था, और मुल्ला अली कारी तो उसके दिफा के ऊपर पूरी किताब लिख के गया हुआ है। लिहाजा डॉक्टरिन पे बात करें, ये मसला इतना नहीं है जज्बाती तौर पे लोगों, वो एक जो है वो फ्रंट मैन है मौलवियों का, वो भी बड़ा पक्का सा मुंह कि मैं इंजीनियर साहब से, अल्लाह के बंदे तू इस तरह की एक्टिंग करके, अल्लाह के बंदे इल्मी बात कर, तुझे पता ही नहीं मसला। इसीलिए देखे ना, ये सब के सब फ्लॉप हो चुके हैं। एक बंदा आवाज बुलंद कर रहा है, हजारों उलमा सारे फिरकों के मिलके उसके आगे बंद नहीं बांध सक रहे, क्योंकि मैंने गिरफ्त इतनी पक्की की है। हाँ, तो मैंने पिछली वीडियोस में भी दावा किया है, अल्लाह के फजल से जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का आसा अजदा बन के मुसल्लत हो गया था ना जादूगरों पे, हम खत्म नबूवत के वो मुजाहिद हैं जो इन मौलवियों के ऊपर, इनके बुजुर्गों के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। अल्लाह के फजल से खा गया सारे, कहते हैं खा गया, पै गया, सारे बुजुर्गों पै गया। वो कहते हैं आपका एक जुमला जो है आप कहते रहते हैं कि वो ले दे गया इनको, यही मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही थोड़ा सा फैशन के साथ बोल दे तो बोल देते हैं जनाब, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।